حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں احسن القصص قرار دیا ہے، تو جس قصے کو خود اللہ سب سے پیارا قصہ کہہ دیں پھر اس کی خوبیوں اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے۔ رائل جو کہ تاریخ کی کتب میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئیں، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھیں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے حضرت یوسف کو خواب میں دیکھا تھا اور اسی وقت سے وہ حضرت یوسف کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سال بعد انہیں دوبارہ حضرت یوسف عزیز مصر کے روپ میں دوبارہ نظر آتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید حضرت یوسف عزیز مصر ہیں۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اسی سال ان کا رشتہ عزیز مصر کی طرف سے آ جاتا ہے اور وہ اس وقت کا عزیز مصر عطفیر بن رحیب ہوتا ہے، مگر زلیخا سمجھتی ہیں کہ وہ صرف حضرت یوسف ہیں، اس لیے فوراً ہاں کر دیتی ہیں۔ اب شادی کی رات انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو حضرت یوسف جو انہیں خواب میں نظر آتے ہیں ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہے۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت یوسف بازار مصر میں بکنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کا شوہر عزیز مصر عطفیر بن رحیب انہیں خرید کر گھر لے جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، مصر والوں میں سے جس نے اس کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمارے کام آئے یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی زمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف عزیز مصر کے گھر میں آرام و سکون سے رہنے لگے، مگر جو ہی آپ نے جوانی میں قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کی دیوانی تھی اب تو دل و جان سے آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی آؤ۔ اس حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے شوہر تو میرے آقا ہیں، اس نے مجھے عزت سے رکھا، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت یوسف دروازوں کی طرف زلیخا سے دور بھاگے اور اللہ کے حکم سے دروازے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو ان کی قمیض سے پکڑ کر روکنا چاہا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف جب دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ شوہر کو دیکھ کر زلیخا نے شور مچا دیا کہ حضرت یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، چنانچہ سزا کے طور پر ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف کہنے لگے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب عزیز مصر سے کسی نے کہا کہ تم قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو لڑکا قصوروار ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو لڑکی ذمہ دار ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ تب اس نے زلیخا سے کہا کہ بے شک یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں، تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ زلیخا کو احساس ہوا کہ میں نے ہر طرح سے کوشش کر لی، مگر حضرت یوسف نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ اب زلیخا نے عزیز مصر کی منت سماجت کی کہ میں بدنام ہو چکی ہوں، تو اب حل یہ ہے کہ حضرت یوسف کو قید میں ڈلوا دو۔ چنانچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈلوا دیا۔ 7 سال حضرت یوسف قید میں رہے۔ پھر عزیز مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی اور اس طرح آپ کو قید سے رہائی ملی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف کو دے چکا تھا، اس لیے اس کی وفات کے بعد ولید بن ریان حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت یوسف کی شادی زلیخا سے ہوئی کیسے؟ حضرت یوسف کی زلیخا سے شادی کا واقعہ بہت عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد زلیخا کے حالات بہت خراب ہو گئے، نظر آنا بھی بند ہو گیا اور یہ تنگ دست اور محتاج ہو گئیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف سے جا کر ملیں، آپ نے جس طرح ان کی خدمت کی ہے وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے، مگر دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ جس طرح میں نے حضرت یوسف پر الزام لگایا تھا اور انہیں میری وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہیں وہ مجھ سے بدلہ نہ لیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یوسف کا لشکر نکلا، جس میں بہت سارے وزیر اور مشیر شامل تھے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو پہچان لی اور انہوں نے حضرت یوسف کو آواز دی کہ پاک ہے وہ ذات جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام بنا دیا اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟
زلیخا نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جو آپ کے بال سنوارتی تھی اور آپ کے لیے جگہ خود صاف کرتی تھی اور آپ کی ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔ پہلے میں غنی تھی، لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اب میں تنگ دست ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہیں، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل چکی ہے۔ زلیخا کی باتیں سن کر حضرت یوسف کو بہت دکھ ہوا۔ حضرت یوسف نے زلیخا سے پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ تو زلیخا نے کہا کہ ابراہیم کے رب کی قسم، مجھے آپ کی طرف دیکھنا اب بھی دنیا بھر کے خزانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس وقت تو وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں زلیخا کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی رضامندی ہو تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو میں آپ کو غنی کر دوں۔ غرض کے اس طرح زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے ہو گئی۔ اس وقت تک زلیخا مسلمان بھی ہو چکی تھیں۔ شادی کے بعد حضرت یوسف کی دعا سے اللہ نے زلیخا کو ان کی جوانی لوٹا دی تھی۔ اب زلیخا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ حضرت یوسف انہیں دن کے وقت اپنے پاس بلاتے تو وہ کہہ دیتی کہ رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو کہہ دیتی کہ صبح کو آؤں گی۔ وہ اللہ کی عبادت میں اس قدر مصروف ہو گئی تھیں کہ ان کو دن اور رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر ایک دن حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھیں۔ تو زلیخا نے جواب دیا کہ اس وقت میں حقیقی عشق سے آشنا نہیں تھی، اب مجھے کیونکہ عشق کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے تو اب مجھے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی بھی شے کی محبت گوارا نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھے آپ سے 2 بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ دونوں ہی نبی ہوں گے۔ یہ بات سن کر حضرت زلیخا نے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت یوسف سے نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں اور اللہ نے آپ کو افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف 2 بیٹے عطا فرمائے۔ امام قرطبی الجماع الحاکم القرآن اور زمخشری الخشاف میں لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا کہ کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ تو زلیخا نے کہا کہ آپ مجھے ملامت کریں، میں حسن و جمیل نازوں میں پلی جوان لڑکی تھی اور میرا شوہر ایسا تھا جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا تھا کہ میرا نفس آپ کو دیکھ کر مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے بے حد حسن عطا فرمایا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف بہت حسین تھے اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر نامرد تھا، جس وجہ سے زلیخا نے حضرت یوسف سے آس لگا لی، اور بعد میں جب آپ کا نکاح حضرت یوسف سے ہوا تو آپ باکرہ تھیں۔ اس طرح علامہ ابو لیث نصر بن محمد سمرگندی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے زلیخا سے شادی کی تو انہیں کنوارا پایا۔ شادی سے پہلے کیونکہ زلیخا ایمان لا چکی تھی، اس لیے شادی کی رات عبادت میں مصروف رہیں۔ پھر اللہ کا حکم آنے پر حق زوجیت عطا کیا اور اللہ نے آپ کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔